حضرت صابر. کئی بار سلسلہ کی اس مقدس تدبیر پر آنے کا موقع ملا. یہاں پہ کئی نوجوانوں سے بے مسافہ رابطے بھی ہیں اور فون کے ذریعے بھی گاہے بگاہے باتیں ہوتی رہتی ہیں. کسی مسئلے کو لے کر لوگ فون کرتے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے. ہندوستان کے تقریباً علاقوں میں جانا رہتا ہے جلسوں میں، مگر جس الفت اور محبت کے ساتھ سلسلہ میں استقبال ہوتا ہے اور احترام کا، ایسا استقبال اور احترام کا کہیں نہیں ہوتا ہے. یہ صرف میرے ہی ساتھ نہیں بلکہ ایک مرتبہ جو بھی اس گاؤں میں آ کے آپ لوگوں سے ملتے ہیں، باہر جا کر اور احترام کے درمیان یہی تاثر دیتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں. اور یقیناً علماء کرام کی دعاؤں کی بہت ساری بہانیں برکتیں بھی آپ لوگوں کو ملتی ہیں. تو جیسے کہ کلکتہ میں آپ جائیے تو وہاں آپ کے گاؤں کے بچے ملتے ہیں، نوجوان ملتے ہیں. ہمارے فرحان بھائی اکثر کئی بار جلسہ ہو نہ ہو تب بھی باتیں ہوتی ہیں. امجد صاحب، افضل صاحب، ان لوگوں کو بھی فون کال آتے ہیں، مگر حضرت کبھی کال نہیں کرتے ہیں. یہ شاید ابھی یہ بول رہے ہوں گے کریں گے بھی نہیں. میرا انتظار رہتا ہے کہ حضرت کال کرتے، حضرت کی بات سن کر اگر آنا ہوتا تو آنے میں تھوڑا اور اچھا لگتا ہے. اللہ خیر فرمائے. شاید میں اس قابل بن جاؤں کہ حضرت خود ہمیں بلائے. پہلی مرتبہ عرس میں آیا ہوں، تقریباً یہ 15واں. میں نے علماء کرام سے پوچھا حضرت کے بارے میں، جیسا کہ مجھے بتایا گیا اپنی جماعت کے نیک اور شریف طبیعت عالم حافظ یہ لوگ جن کی ایک طویل خدمات خود کا رہی ہے. کئی کلام اللہ کئی چہروں سے کاملا ہوتے ہیں. آج اسی شخصیت کی ایک عظیم الشان آشیش ہے. رب کے نام سے منسوب اس سے بات میں ہم اور آپ مشترکہ طور پر حاصل ہیں. آج میں آپ کو اس مختصر طریقے میں وہ سب بتاؤں گا جو ایک ولی ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہے. اچھی بتانا ایک کنفیوژن دماغ میں کریٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب کسی عالم کے اس میں ہمیں جانا ہوتا ہے اور اس عالم کا تعلق اتفاق سے ہمارے علاقے اور گاؤں سے ہو تو یہ ماننے میں بڑی دشواری ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے. اگر وہ آپ کے قریبی ہیں تو بالکل آپ نہیں مانیں گے. جو جتنا قریب اس شخص کا رہتا ہے وہ اس مشکل ترین حالت میں ہوتا ہے یہ ماننے کے لیے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. ہم لوگ کے ذہن دماغ میں چند باتیں ایسی بٹھا دی گئی ہیں کہ اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جو پانی پر تیرتے ہوئے مسلح بچھا کر نماز پڑھتے ہو. جنید بغدادی کی طرح ہم نے یہ سمجھا گیا کہ اللہ کا ولی وہی ہوگا جو ہوا میں اڑ کر نماز پڑھتے ہو، یہ سفر کرتے ہو. اللہ کا ولی وہی ہے جن کی زندگی سے یہ ہمیں سبق دنیا نے دیا ہے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے اسے بات کی طرح. اللہ کا ولی ہم انہیں کو مانیں گے جس نے چور کو کتب بنا دیا ہو، تب وہ اللہ کا ولی ہے. یہ ساری سچائی ہے اور یا صالحین کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے
اللہ نے دی ہے کہ وہ اولیاء صالحین جب چاہیں اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد پا کر وہ اپنی طرف سے کرامات پیش کر سکتے ہیں، مگر کسی بھی ولی کے لیے یہ کہنا کہ وہ صاحب کرامت ہو اور ان سے کرامت کا ظہور ہو، یہ نہایت غلط اور ابس بات ہے۔ ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، لیکن ولی صاحب کرامت ہوتے ہیں، ان سے کرامت کا ظہور ہونا نہ ہونا یہ حالات پر ڈپینڈ کرتا ہے، ماحول کیسا ہے، سچویشن کیسا ہے، کس حالات اور کس پرستتی میں کب وہ ایسی کرامات دکھا دیں گے جس کی ضرورت ان کو دینی اعتبار سے تبلیغ کے لیے پڑتی ہے، تب وہ کرامت کا ظہور فرمائیں گے۔ ورنہ ولی ہونے کے لیے یہ سب ضروری نہیں کہ وہ آدمی چلتی ٹرین کو روک کے اور نماز پڑھے پھر چلے جائے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے میں ایک عرس میں گیا، سنیے گا، ایک عرس میں جانا ہوا، شاید عرس کا نام لینا ضروری نہیں ہے، مطلب آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ ان کا پوتا مجھ سے کہا حضرت میرے دوسرا عرس تھا ان کا، تو میرے دادا کے تعلق سے آپ کرامت بیان کیجیے۔ میں نے کہا کون سی کرامت؟ بولا ان سال ہی میرے دادا کے عرس میں ان کے مرید آ رہے تھے، بس پر سوار ہو کر بس کھائی نکل گئی، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ اب تک کتنی بڑی کرامت ہے، سب لوگ گر گئے، بس سے بس پلٹ گئی، کھائی میں گر گئی اور کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ بات بتانے کے لیے انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ اپنے سے بتا دیجیے۔ میں نے ایک سوال کیا کہ اس چیز کو آپ نے اپنے دادا کی کرامت سمجھا؟ ہاں۔ میں نے کہا یہی تو تیرے دادا کی ناکامی ہے۔ اگر وہ واقعی صاحب کرامت ولی ہوتے تو جو تیرے دادا کے یہاں ان سے نہ آ رہے تھے تو وہ بس پلٹی کیوں نہیں؟ ہم لوگوں نے ایسی چیزوں کو کرامت سے جوڑ دیا ہے جس کے نتیجے میں یہ سادہ دماغ سادہ دل نوجوان اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیے ہیں کہ ہم اسے کیسے ولی مانیں گے؟ یہ تو آپ ہی تھے، یہ تو مولوی صاحب تھے، انہوں نے یہ اذان دیتے تھے، ان کا کام مسجد میں نماز پڑھانا تھا، یہ بچوں کو پڑھاتے تھے، یہ مدرسے کے استاد تھے۔ ہم نے ذہن میں یہ دکھایا ہے جو لمبی لمبی ہاتھ کا ہو، لمبی لمبی پھکائی مارتا ہو، ان کا ماننا ہو کہ صاحب میں سوسرما میں رہتا ہوں، مغرب یعنی اجمیر میں پڑھتا ہوں، سہسرما میں میرا جس میں رہتا ہے، عشاء کی نماز میں بغداد میں پڑھتا ہوں، سہسرما میں میرا جس میں رہتا ہے، باڈی رہتی ہے ہماری یہاں پہ، میرا نماز اجمیر میں بغداد میں اور بدایوں میں، وہاں جا کے نماز پڑھتا ہوں، یہاں نہیں پڑھتا۔ اگر ایسی پھکائی کرنے والا بڑے بڑے بال اور گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے کا اگر ہمارے سماج میں آ جائے، داڑھی ایک ہاتھ کی ہو، جبہ گندا میلا کچیلا ہو، تصویر علاقہ ہوا گاؤں میں آ جائے، نوجوان اس کے پیچھے پڑے گا، واقعی بھی اللہ کا ولی ہے، یہ پہنچا ہوا بندہ لگتا ہے۔ انہی کے سامنے ان کی مسجد میں 5 ٹائم نماز پڑھانے والا، 5 وقت اذان دینے والا، ان کے مدرسے میں بچوں کو علی پاک صاحب سے حافظ عالم قاری مفتی محدث مفتی بنانے والا ایک عالم ربانی برسوں سے ان کے سماج میں ہے، ان کو ولی ماننا تو دور کی بات ہے، مفتی کو قاعدے سے مفتی ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، عالم کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں، امام کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہ جو قاعدے سے مسلمان تک نہیں ہے، کیونکہ صاحب ولی ہونا تو دور کی بات ہے۔ میں تو ایسے لوگوں کے ایمان پر ڈاؤٹ ہے مجھے ہے جن کا ماننا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اور اگر وہ انکار کرتے کہ نہیں پڑھوں گا تو ہے ہی نہیں وہ مسلمان، اگر وہ انکار کرتے اور یہ کہتا کہ صاحب اجمیر میں بغداد میں جہاں اگر ایسی کوئی بات کہنے والا ہو، آپ ہوشیار مرید بن کر ان کے کاندھے پر ایک روز مغرب کی نماز کے ٹائم پر سوار ہو جائیے کہ پیر صاحب اجمیر بہت دور ہے، ٹکٹ نہیں ملتا، کنفرم ٹکٹ نہیں ملتے، اگر ویٹنگ ملتا ہے تو کنفرم نہیں ہوتا، میں بہت ہی جانا چاہتا ہوں، آپ کو ڈیلی مغرب کی نماز اجمیر میں پڑھتے ہیں، آج مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، زبردستی کاندھے پہ سوار ہوگی، پھر پتا چلے گا کہ پیر صاحب کتنے پہنچے تھے، کہاں نماز پڑھی اس میں، کچھ نہیں۔ جو شخص شریعت کا عامل حامل نہیں، جو شریعت کا پابندی شریعت کی پابندی نہیں کرتا، وہ لاکھ اپنی ولایت و کرامت اور طریقت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں ایک
ایسے کو ولی نہیں مانتا جو اللہ کے فرمان کو نہیں مانتا، جو شریعت کو نہیں مانتا، جو قرآن کو نہیں مانتا، جو قانون الہی کو نہیں مانتا، مگر دنیا میں انہی کو سب سے بڑا اوپر سب سے اونچا مقام کا پیر اور اللہ کا ولی سمجھا تو پھکاری مارتے ہو۔ اور مسجد کے امام صاحب آزان دیتے، زندگی ان کی بیت گئی، مگر ان کی ولایت کا قائل کیا تھا، ان کی امامت کا قائل نہ بن سکے۔ یہی ہماری ناکامی ہے کہ اللہ کے بے شمار اور یہ ظالم ہمارے سماج میں موجود رہے، وہ دنیا چھوڑ چلے گئے، مگر قائدے کی زندگی جو عزت کی زندگی ہماری طرف سے ان کو ملنی تھی ہم نہ دے سکے۔ ہم نے انہیں قائدے سے سلام کرنے کیا جنہوں نے 5 وقت اللہ کے لیے ہم سب کو بلایا۔ یہ ہمارے سماج کی سب سے بڑی ناکامی ہے، اس لیے اب ہمارے سماج کو یہ دعوت نہ آئے یہ حافظی کیسے اللہ کے ولی، یہ تو ہمارے مدرسے کے صاحب، یہ ہمارے گاؤں کے مولوی، یہ ہمارے گاؤں کے پیر صاحب کا عرس ہے، حافظی کا عرس ہے، حافظ عبدالدین صابری کا عرس ہے۔ ارے یہ ایسے عرس منا رہا ہے، نہیں صاحب، اگر دھندا کرنا ہوتا، دھندے بازی مقصد ہوتی تو یہ بہت چہل پہل ہوتی۔ مزارات کے جو آج رسومات ہمارے ماحول اور سماج میں ہے، دے لنگر، دے چادر، دے اگربتی، دے موم بتی، یہاں پھونکا وہاں پھونکی، یہاں پھونکاؤ یہاں پیسہ وہاں نذرانہ، چپل رکھنے کا تو یہ کیا بولتے کپڑا رکھنے کا، چکن رکھنے کا، روم کیا آیا، یہ پھول کا پیسہ، یہ ساری چیزیں ہوتی، مگر یہ نہ کر کے حافظ ظفر الدین علیہ الرحمہ کے نام پر یہ 15واں عرس کی سادگی کے ساتھ ہم منا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عالم کا عرس خلفاء سے پہلے بھی بتا کے منایا گیا، آج بھی من رہا ہے، قیامت تک ایسے من رہا ہے۔ یہ عالم کا عرس ہے، یہ حافظی کا عرس ہے، یہ کوئی بازاروں آدمی کا عرس نہیں ہے کہ چادر کے نام پہ بھیڑ لگا دیں، میلہ لگا دیں، 50 دکانداروں سے پیسے لے لیں، یہاں کیچی مارے وہاں کیچی مارے، دودھ کا پیسہ دے دو، جوتا یہاں رکھو، یہ یہاں رکھو، آپ درجہ لیجیے، آپ یہ لیجیے، آپ فاتحہ پڑھوائیے، یہ سب حالانکہ ان کے بچے حافظ قرآن ہیں، ان کے بچے پڑھے ہوئے ہیں، مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، مجھ سے بڑے کبھی کو بلا کے۔ اور آج کی تاریخ میں اس کا سب سے صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر اس کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلی بات تو ہمارے ہاں عرس جو بہار و بنگال میں ہو رہے ہیں آج کل، ایسے ڈپلیکیٹ آرات ہم لوگوں نے سنے اور دیکھے ہیں جہاں پہ قبر کا دور دور تک اس قبر میں کسی چیز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک شرابی آتا بولتا ہم نے خواب دیکھا کہ سرکار مولا علی کہہ رہے تھے کہ میں لیتا ہوں، میرے خاندان کے ساتھ کی کچھ کا کوئی بزرگ وہاں لیتا ہوا ہے، تم لوگ مزار بناؤ۔ اب اس نے ہلہ مچا دیا، اب مولوی کے کہنے پر بھیڑ ہوگی نہیں تو بھیڑ کرنے کے لیے کیا ہے، قوال کو بلاؤ، قوالا کو بلاؤ، وہ ناچنے والی کو بلاؤ، گانے والی کو بلاؤ، کمپٹیشن قوالی کرواؤ، پھر ادھر سے اشعار پڑھے جائیں گے، ادھر سے بےہودہ اشعار پڑھے جائیں گے، دونوں طرف سے کمپٹیشن اور مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلہ کو دیکھنے کے لیے لوگ چاروں طرف سے آئیں گے، چاہے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ اس کے نظرانے میں اس قوالے کے نظرانے میں کیوں نہ خرچ ہو جائے، اب اس زمانے سے لوگ بھیڑ لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 1 سال قوال سے آ گئے، دوسرے سال کوشش رہتی کوئی برانڈیڈ پیر کو بلایا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ کسی کا تعلق بریلی سے، کسی کا تعلق مرزا شریف سے، وہ دور کے وہ کیا جانتے ہیں کہ کہاں کیا نہیں ہے، وہ بیچارے آتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں یا پھر دعائیں کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ بری بنا دیتے ہیں کہ دیکھو فلانے صاحب آئے تھے، فلانے میاں آئے تھے، فلانے حضور آئے تھے، فلانے سرکار آئے تھے، انہوں نے ان کو اس میں شرکت کی، کیونکہ ان کو بتایا نہیں گیا ہے، ان کو معلوم نہیں ہے یہاں صرف قبر ہے، لیتا کوئی نہیں ہے، یہاں صرف قبر نما ایک جگہ ہے، اندر سویا کوئی نہیں ہے، یہ صرف دھندے بازی ہے، یہ صرف مارکیٹنگ ہے، یہ صرف شو بازی ہے۔ اور اسی شو بازی کے تناظر میں کتنے ایسے ریئل اللہ کے ولی ایسے تنہا لیتے اپنی زندگی اپنا وقت بتا رہے ہیں اپنی قبر میں، ان کی قبر میں فاتحہ پڑھنا تو دور کی بات ہے صاحب، ہم آخری تک نہیں دے پاتے کیونکہ ہمیں بتایا نہیں گیا، وہاں ٹھوم نہیں کیا گیا، وہاں تماشا نہیں کیا گیا۔ لوگ زیادہ تر تماشا کی طرف بھاگتے ہیں، جہاں تصور ہو، جہاں آرٹیفیشلی کوئی کام ہو، جہاں حقیقت ہو، حقیقت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق صرف ڈپلیکیٹ سے ہے۔ آپ اچھی بات بولے گا کوئی نہیں مانے گا، اچھی بات آپ فیس بک پہ لکھ لیجیے ایک بھی شیئر نہیں، اچھی بات اچھے پیغامات دیکھ لیجیے ایک بھی لائک نہیں، ایک بھی کمنٹ نہیں، کوئی آپ سے سن لے کوئی کسی
کو نہیں کہے گا. اور ایک غلط بات اگر وہ سن لے تو اتنی تیزی سے اس کو شیئر کیا جائے گا, دوسروں تک پہنچایا جائے گا, اس کو اس کے ساتھ آپ کی اصلاح کی جائے گی, 50 لوگ آ جائیں گے. ارے آپ سے ایسا ہو گیا, آپ نے ایسی غلطی کر دی, آپ نے ایسا تعجب, کیونکہ غلط پر لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے چلے جاتے ہیں. یہی ہمارے سماج میں ہوتا گیا, جس کے نتیجے میں آج اچھے اور باصلاحیت عالم ہمارے سماج میں ایسے خاموشی سے اپنی زندگی گزارتی ہے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں عالم اگر اللہ کا ولی نہ ہو تو زمین پر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے ولی ہے کیونکہ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, یہ اپنی زبان کو حرام خوری سے بچاتے ہیں, یہ حلال کی طرف جاتے ہیں, یہ حرام سے بچ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. مگر ہم نے غلطوں میں کیا کیا, ہم نے کسی اللہ کے ولی کی زندگی کو اس حیثیت سے نہیں بتایا کہ وہ کس طرح حرام سے بچتے تھے, ان کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ کس طرح حلال کی طرف لمحہ کی ان کی زندگی, اور کس طرح کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بھی ہمارا ماننے جانے والا, کوئی بھی چاہنے والا کبھی کوئی غلط نہ کر سکے. ہم نے سرکار غوث پاک کی بارہا ہم نے محفل پڑھی, محفل سنی, ہماری موجودگی میں صاحب ہم نے ایسے عالم سے غوث اعظم کے تعلق سے ایسی کرامت ہم نے سنی جو عام طور پہ ہم نے کسی کتاب میں وہ کرامت نہیں پڑھی ہے. یا تو نہ پڑھنا یہ ہماری کمزوری اور ہماری کمکلی رہی کہ صاحب ہماری نظر کی کوتاہی رہی کہ ہم اس کتاب پر نہیں پہنچ سکے, یا پھر حضرت نے کچھ کتابوں کو ڈال کے ادھر ادھر حاشیہ چڑھا کے نمک سے ملا کے اولیاء صالحین کی زندگی کو کرامت سے لے کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا. کبھی پیشاب کے حوالے سے, کبھی صاحب کسی ولی کے اڑنے کے حوالے سے, کبھی الٹا بھاگنے کے حوالے سے, کبھی الٹا کرنے کے حوالے سے. مگر ہم لوگوں نے جلسوں کو صرف کرامت اور واقعہ اور قصے میں لگ بھگ 10-15 سالوں سے جو ختم کیا ہے جلسوں کی اہمیت کو, یہی اہمیت بتا رہی کہ آج ہمارے نوجوان قصہ کے علاوہ دوسری چیز سننا نہیں چاہتے. جب تک کرامت کسی اولیاء صالحین کے تعلق سے نہیں بتائی جاتی تب تک ان کو مزہ نہیں آتا. آپ لوگوں کے عادت کے بارے میں جتنی چیزیں بتائی گئی تھی, میں یہ نہیں کہتا بلا تحقیق کی وہ واقعہ غلط ہے. سرکار غوث اعظم کے تعلق سے اب تک جو مشاہیر واقعات ہے ان میں سے مردوں کو زندہ کرنا 100% سچ ہے. آپ نے کسی چور کو ولی بنایا یہ بھی سچ ہے. آپ نے ایک وقت کئی مریدوں کے دسترخوان پر آپ نے افطار فرمائی یہ بھی سچ ہے. آپ نے کئی اشخاص کو آپ نے اولاد کی ضرورت دی, یا تجھے 1 بیٹا دیا, 2 بیٹا دیا, 5 بیٹے دیے, اولاد دیا. یہ ساری سچائی کے ساتھ ساتھ غوث پاک کی زندگی کا جو اصل مقصد ہمارے سامنے رکھنا تھا, ہم جیسے عالم کو وہ ہم نہیں رکھ سکے, جس کی بنیاد پر آج نوجوانوں کا دل دماغ اولیاء صالحین کی زندگی اصل زندگی سے بہت دور چلے گئے کے دل دماغ, اور یہ سننا نہیں چاہتے کہ غوث کا مطلب کیا ہوتا ہے, عبد القادر کی زندگی کا مقصد کیا تھا. سرکار غوث پاک کی زندگی میں جتنی کرامتیں بیان کی گئی وہ تمام سچائی کے ساتھ میں بتاتا ہوں, وہ ساری کرامتیں اگر آپ میری نگاہوں سے دیکھیں گے تو میں کہتا ہوں وہ تمام کرامتیں تھی, حق تھی, مگر وہ کرامت سب سے بڑی کرامت نہیں. غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت کیا تھی؟ غوث پاک کی کرامت وہ کرامت سب سے بڑی نہیں تھی کہ آپ چلتے گئے مردہ زندہ ہوتے گئے, آپ بھاگتے گئے قبرستان کے مردے اٹھ کر آپ کے پیچھے بھاگتے گئے. یہ سب سے بڑی کرامت نہیں تھی کہ آپ نے ایک اشارے سے آپ اپنے گھر کی چور کو قطب اور ابدال بنا دیا. یہ ساری سچائی کے بعد بھی میں کہتا ہوں وہ بڑی کرامت نہیں تھی. بڑی کرامت کون سی تھی کہ آپ نے بھی بارہا سنا ہے, ہم نے بھی بارہا سنایا ہے, مگر آپ نے کبھی کرامت کی حیثیت سے اس پر توجہ نہیں دی کہ یہ بھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے کیا, کیونکہ کرامت کا مفہوم جو ہمارے دماغ میں ہے وہ الگ کتاب کے ہے. سرکار غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت کون سی تھی؟ 18 سال کی ابھی عمر شریف نہیں ہوئی, آپ بغداد کے لیے روانہ ہوئے ایران سے, گنڈوں نے کھیلا, اس گنڈوں اور موالیوں کے بیچ میں آپ نے جو اپنی زبان کی حفاظت فرمائی اور زبان کے دہل سچ بول کر سچ کا فائدہ دکھا کر آپ نے چوروں کے جواب میں اس سوال کے کہ تو سچ کیوں بولا, آپ نے فرمایا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے تیری تلوار سے ڈر نہیں, تیرے بھالے سے ڈر نہیں, تیری ہتھیار سے ڈر نہیں, تیری طاقت سے ڈر نہیں, میرے فوج سے ڈر نہیں, میں ڈرتا ہوں تو اللہ سے. اس لیے غوث اعظم نے 18 سال سے کم عمری کے زمانے میں اپنی زبان کو جھوٹ اور فریب سے بچا کر سچ کی طاقت دکھا کر 40 سے زائد افراد کو آپ نے جو ایمان کی دولت دلائی تھی, یہی سرکار غوث اعظم کی سب سے بڑی اور سب سے مشہور کرامت ہے میری نظر. غریب نواز
یہ کرامت تھی، کیونکہ مردوں کو زندہ کرنا یہ ولی کے لیے بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ اثرائش اللہ نے آپ کو سنایا تھا. اب اشارہ فرماتے بڑی زندہ ہوتے. اب میں مان لیجیے عالم ہوں اور میں بول دوں کہ میں نے آموختہ اذان دے دیا، ایک سال آئے اپنا بیٹا لے کر میرے پاس آتے ہی جلسوں میں جاتے تو دعا کر دیجیے، میں نے کہا کیا پڑھا بتایا سب کچھ. کہ والد صاحب کا جاتا یہ تو اب آموختہ اذان بھی دیتا ہے، اذان منظوانی دیتا ہے. میرا بیٹا اذان منظوانی دیتا ہے تو عام بات ہے، کوئی بھی دیتا ہے تو اذان کتاب دے کے تھوڑی دیتا ہے، تو سب تو کتاب بند کر کے دیتا نا. تو جو آدمی کے اندر جو کوالٹی ہے، مان لیجیے مکھیا جی ہے، مکھیا جی بولے کہ نل بنوا دیا، میں نل کا یوجنا چالو کروا دیا، میں بھی کروا دیا، میں وہ کروا دیا. بھائی میں اسی چیز کو کروانے کے لیے تو آپ کو مکھیا بنائے گا. آپ نے کیا دوسرا کام کیا؟ جس کام کے لیے ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا تھا آپ نے وہی کام کیا. یہ اولیاء و صالحین کی شان ہے، اللہ ان کو عطا فرمایا، وہ دکھا دیتا ہے. کرامت کا ظہور ان سے ہوتا رہا، کرامتیں انہوں نے دکھائی. ہمیشہ کرامتیں کے حوالے سے ہم نے واقعات پڑھے، سنائے. مگر جب 18 سال کا نوجوان اس سے کم عمر میں اس زمانے میں زبان کی تیز رفتاری انسان کو بہت زیادہ طلب کرنے پر مجبور ہے. عام طور پہ 18 سال کے نوجوان بگڑتے ہیں زیادہ. 15 سے 13 سے 19 سال تک کے جو پیریڈ ہے اس کو ایڈولسنٹ پیریڈ بولتا ہے. اس عمر میں کشور اوستھا جس کو بولتے ہیں، اور اس عمر میں عفوان شباب اردو میں کہا جاتا ہے. اس عمر میں غلطی کے چانسز عمر کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں 80% بڑھ جاتے ہیں. اگر اس عمر کے پیریڈ میں آدمی بچ جائے، بچہ بچ جائے، خرافات سے، عیاشی سے، بدماشی سے، شرارت سے، بدتمیزی سے، بدنگاہی سے، بےحودگی سے، جھوٹ سے، فریب سے، اگر اس عمر میں اگر وہ بچ جائے تو 99% یہ امید رکھ لینی چاہیے گارجن کو کہ میرا بیٹا کبھی پتھر بات نہیں ہوگا. 18 سے پہلے اگر بیٹا اور بیٹی دونوں، بیٹیاں بھی اگر بچ جائے، خرافات نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، بےحودگی نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے، کیونکہ اس عمر کو ایک ریل لائف کہا جاتا ہے. غلطی کے چانسز عمر کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں اس حصے میں زیادہ کرتے ہیں. اس لیے اس عمر میں آدمی غلطیاں زیادہ کرتا ہے. غوث اعظم نے اس عمر کے اسٹیج پر آ کر، جس میں نوجوانوں کو غلطی کرنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں اور نوجوان اس عمر میں بگڑ جاتے ہیں، اس عمر میں آپ نے چوروں اور گنڈوں کے بیچ میں ان کے ہتھیار کو دیکھ کر بھی آپ اپنی زبان کی سچائی کی برکتیں آپ نے دکھائی. تو یہ نہ کرامت ہے کہ وہ کرامت ہے کہ آپ نے مجھ کو زندہ کیا، مگر ہم نے اس حیثیت سے کرامت نہیں سنا کر. علامہ ابو رفانی علی رحمٰ کے تعلق سے بھی میرے جاننے والوں میں جس نے کہا حضرت آپ کو دیکھ رہا ہوں تو ان کا بھی مجھ سے بہت دھوم دھام سے منتا ہے. ارے بھیا سے کیوں نہ مانے، عالم کیا نا، وہ عالم کیا نا، کسی فیکٹری تھوڑی کام کر رہے تھے، مغل تھے، عالم تھے. انہیں کا وہ شہر مانتا ہے کہ 100 سال کے بعد وہ لگائیں گے، بولیں گے کہ اللہ کے ولی کے. تو اللہ کے ولی کی شروعات تو ہوتی ہے نا، پہلا ہو سے دوسرا ہو سے، جن کا آج 800 سالوں سے ہو رہا ہو تو کبھی تو پہلا ہو رہا ہوگا. تو یہی سب پریشانیوں سے، اور ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس طرح کی گفتگو ضروری ہے تاکہ نوجوانوں کی ذہن شادی ہے. نوجوان اپنے سماج میں رہنے والے دوسرے اشخاص کو بھی وہ حیثیت سے کس طریقے سے دوسری جگہوں پہ جا کے بولتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ان کی بات آنا چاہتا ہے. اللہ کے ولی کوئی آسمان میں نہیں آتے ہیں، ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں، ہم میں سے ہوتے ہیں. ان کو بھی ہاتھ ہوتا ہے، ان کو بھی پاؤں ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ دنیا آنکھ دیتا ہے، ایسا آنکھیں نہیں ہوتی، وہ بھی کھاتے ہیں. ان کو بھی دنیا کی ضرورتیں پڑتی ہے نہیں تو ہمیں پڑتی ہے، انہیں بھی حاجتیں ہوتی ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی دکھ ہوتا ہے، ان کو بھی خوشی ہوتی ہے، ان کو بھی احساس، ان کے بھی احساسات ہیں، ان کو بھی دل ہے، دماغ ہے. یہ ساری چیزیں ان کو بھی اللہ نے دی ہے. ہماری طرح وہ انسان ہے، ان پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی جھوٹ سے بولنا بچنا پڑتا ہے، ہمیں بھی جھوٹ سے بچنا پڑتا ہے. تو ہماری طرح وہ شخص ہوتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں کہ صاحب
کہ وہ بڑی بڑی کرامتیں دکھائیں. کرامتیں اولیاء و صالحین نے تب دکھائی جب دین تبلیغ کے لیے ان کو کرامت دکھانے کی ضرورت پڑی، اور پھر آپ نے کرامت دکھائی تاکہ آپ کی کرامت دیکھ کر دوسرے لوگ آپ کے قریب آ کر آپ کو حق تسلیم کریں اور دن جانی باللہ آپ کو ایک مبلغ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے تو بھیجا گیا ہمارے دین تبلیغ کے لیے. ورنہ اولیاء و صالحین ہمیشہ چلتے چلتے کرامت نہیں دکھا دیتے کہ صاحب چیک منگنی پڑ گیا کہ آپ کو ترنت دلی بھیج دیا، دلی سے امریکہ بھیج دیا، وہاں سے یہاں منگا لیا، وہاں سے وہاں منگا لیا. نہیں، یہ بلا ضرورت چیز ہے. ان کی کرامتیں ضرورتوں پیش آتی ہے. مان لیجیے کسی کو تکلیف ہو، آپ اللہ کے ولی کس کو مانتے ہیں؟ آج کی تاریخ میں اللہ کا ولی وہ ہے جو آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اور آپ کی مصیبت دور ہو جائے، یہ اللہ کے ولی ہے. آج کی تاریخ میں اگر اللہ کے ولی کی کرامت آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آج کے ڈیٹ میں جبکہ نوجوانوں کے لیے 5 وقت نماز پڑھنا دشوار ہو گیا ہو، جمعہ کے وقت بھی ایسی سستی چھا جاتی کہ صاحب آخری ٹائم پہ جب جماعت کھڑی ہونے لگتی تب ہمارے بچے جمعہ پڑھنے پہنچے. اس سچویشن میں اگر اللہ کے ولی کو آپ کو تلاش نہ ہو تو ایسا مت دیکھیں کہ ان کے پاس صاف مسلح کا ہے جو پانی میں بچھائے تھے. انہوں نے کتنی بار ٹرین روکی، کتنی بار بسیں روکی، کب ٹرین پہ بیٹھے، کب اس کی ٹرین خراب ہو گئی، کوئی نماز پڑھی، پھر ٹرین پہ سوار ہو گئے. اس واقعے کو صاحب لوگوں نے اتنے اولیاء پہ چسپا کر دیا جس کو من ہوا اپنے باپ کے نام پر، دادا کے نام پر، چچا کے نام پر ولی بنانے کے لیے اس واقعہ کو لوگوں نے فٹ کر دیا کہ آپ اسٹیشن چھوڑ کے مظفر پور آپ ٹرین پہ بیٹھے، اذان کی اذان ہو گئی، پھر آپ نیچے اترے، ٹرین خراب ہو گئی، پھر آپ نماز پڑھ کے اندر گئے، پھر ٹرین صحیح ہو گئی، پھر آپ چلے گئے. یہ بہت بڑی کرامت تھی. اس طرح کی کرامت ہونا آج کی تاریخ میں کسی ولی کے لیے ضروری نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ولی کون ہو سکتا ہے، آج کون اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، آپ دیکھیے کہ شریعت کا پابند کون ہے، آپ دیکھیے کہ نماز کی پابندی کون کرتا ہے، آپ دیکھیے کہ زبان کی حفاظت کون کرتا ہے، آپ دیکھیے کہ آرام سے کون بچتا ہے، آپ دیکھیے کہ اچھی گفتگو کون کرتا ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ سے کون کرتا ہے. ہر وہ شخص جو اللہ سے کرتا ہو، شریعت کی پابندی کرتا ہو، زبان کی، آنکھ کی، دل کی، دماغ کی، جسم کی حفاظت کرتا ہو، غلط جگہ جانے سے بچتا ہو، وہ آج کے زمانے میں سب سے بڑا اللہ کا ولی وہی شخص ہے. اس کے لیے مزید کرامت کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کوالٹی اگر ہے زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، یہ جو کتاب اپنے مریدوں کے گھر جا کر اپنے مریدوں سے پہنچ کرتا ہے، ان سے کروایا ان کی بچیوں سے پہنچ کرتا ہے. غلط یہ بھی ایک چیز ہے جو مطلب کہ اعلیٰ حضرت کی ہمیں بتانا ہوتا ہے. ہمارے علماء جو بتاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے لوگوں کو نفرتیں ہوئی ہیں، اس لیے نہیں ہوئی کہ اعلیٰ حضرت نے کسی کی زمین دی. اعلیٰ حضرت سے نفرت اس لیے نہیں ہوئی کہ اعلیٰ حضرت نے کسی کا مال ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت سے لوگ جڑتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کسی پر زیادتی کی، ظلم کیا ہے یا کسی کو ستایا. نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت نے جو مزارات پر جانے کے اصول بتایا، پیر ہونے کے جو اصول بتایا، جو صاحب سے بتایا قرآن حدیث کی روشنی میں، اور نہ صرف تو بتایا آپ نے بلکہ آپ نے بھی عمل کیا. آپ نے اپنی اولاد کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب کروائی، اور آپ کی اولاد بھی سرکار مفتی اعظم ہند ہو، سرکار علی شریعہ ہو، وہ لوگ بھی اس پر شدت کے ساتھ عمل کرتے رہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ سننے لگے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو مانیں گے تو گڑبڑا جائے گا، اعلیٰ حضرت کو مانیں گے تو شریعت کی تھوڑی سی بھی بغاوت ہم اگر کریں گے تو ہمارا یہ کریں گے. اس لیے بچنے کے لیے سب سے سٹیک راستہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے ہی دشمنی بولنے لو، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر عیاشی سے لبریز زندگی میں ڈھال کر ہم اس کو طے کر سکیں، اور پھر ہمیں کوئی مزہ بتانے والا، کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو. آج کی تاریخ میں اعلیٰ حضرت کا کو جاننا، ماننا اور اعلیٰ حضرت کے قوانین پر چلنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اور یہ ہماری نئی نسلیں، جو ہمارے نئے بچے چند دن دلی میں رہ گئے، انہوں نے اپنا عقیدہ کسی اور کے ساتھ میچ کر لیا، ان کا ایمان کہاں ڈسمس ہوا ہمیں پتہ نہیں. سرما والوں یہ مخصوص آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ہم اپنے سنی نوجوان جہاں بھی رہتے ان کے لیے پیغامات ہے. لیکن بیشتر دیکھا جاتا ہمارے بزرگ نہیں بگڑتے، بزرگوں کا عقیدہ ہمارے بزرگوں سے میچ کرتا ہے. گاؤں کے بزرگوں کے واقعات اور اس کی زندگی کے جو ان کے کردار و کریکٹر ہے، ہمارے بزرگ جو ہمارے اولیاء صالحین جو ہیں ان کی زندگی سے میچ کرتے. یہ کٹر سنی عقیدہ مسلمان ہمارے بزرگ جو گاؤں میں ہیں. نوجوان
چند دن نماز پڑھے کسی وہابی کی مسجد میں، کسی دیوبندی کی مسجد میں، سلح کلی کی مسجد میں، اہل حدیث کی مسجد میں، ان کے ساتھ نصیحت ہوئی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، ان سے ہم کلامی ہوئی، ان سے گفتگو ہوئی، ان کے ساتھ کمپنی میں کام کرنا ہوا، ان کے ساتھ کار میں جانا ہوا، ان کے ساتھ سفر کرنا ہوا، انہوں نے 4 باتیں کہی، اور یہ چونکہ ہمارے بچے جاہل ہیں اور ان کے بچے بھی جو پینٹ اور شرٹ اور جینس پینٹ میں رہتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھ کے آتے ہیں، ان کی اسٹڈی ہوتی ہے، ان کا مطالعہ ہوتا ہے، اور وہ ایسا اکثر کہیں ہمارے بچوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ماننا پڑتا ہے کہ ہاں یہ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اس خلفشاری میں وہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان مبتلا ہو کر ان کا جماعت یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ جناب صحیح کہہ رہا ہے، ہمارے امام صاحب جو مسجد میں بتاتے تھے وہ غلط بتا رہے تھے، یہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، چلو ان کا عقیدہ صحیح، امام صاحب کا عقیدہ غلط، ہمارے مولوی صاحب کا عقیدہ غلط، یہ ہماری مسجد کے ائمہ جو ہم حضرات اور ہمارے مدرسے کے اسٹاف جو ہے انہوں نے جو بتایا ہے ان کی باتیں غلط ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے خود کی طرح، قیمت کی طرح ہمارے نوجوانوں کا دماغ چاٹ کر پہلے سورہ کلیت میں، اس کے بعد سورہ کلی ہمارا بچہ بنتا ہے نا، سورہ کلیت از دا فرسٹ اینڈ اسٹارٹنگ پیریڈ آف گوئنگ فرام سنیت سے نکلنے کی سب سے پہلی راہ اور سب سے پہلی منزل اور سب سے پہلا اسٹیپ، اور اس اسٹیپ کا سب سے پہلا یہ پائدان جو ہے وہ سورہ کلیت ہے۔ اس لیے ہمارے علماء سخت قدمی کے ساتھ ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہمارے بچے سورہ کلی نہ ہو پائے، کیونکہ سورہ کلی ہوں گے اس کے بعد پھر وہی بچے وہابی ہوں گے، وہی بچے اہل حدیث ہوں گے، وہی بچے دیوبند میں جائیں گے، وہی بچوں کا دماغ سنیت سے بالکل گزری ہو جائے گا۔ سورہ کلی 80% ان کا عقیدہ سنیوں کا کہنے سے کرتا ہے۔ وہ تو مجھے جانا بھی ہے، اس لیے میں نے گاڑی سے آیا۔ ایک بار لوگ ہار لے کے بیٹھ کے لانے کے لیے آج تو کسی نے مجھے ایسی پہلے کوئی گئے بھی نہیں، ہمیں بلایا بھی کسی نے اپنی گاڑی سے آیا، مجھے ایسی چیز میں آیا یا ایسا اس کو ہوگا تو میں دھیرے نکل جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ جی 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 تقریب نہیں کرتا، تقریب میں کھڑے ہو کے بیٹھا ہوں، مجھے کا پروگرام اور اس کے پروگرام میں اگر آپ کو 10 باتیں سیکھنے کو نہ مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ میرا ایک لمبا سفر طے کر کے یہاں سے آنا بیٹا ہوگا۔ بولو نا جی جی کلیئر کرتا جاؤں۔ سب سے پہلی منزل سنیت سے نکلنے کی جو ہے وہ سورہ کلیت ہے، اور ہمارے علماء سب سے زیادہ ہم کو سورہ کلیت ہی بتاتے ہیں، کیونکہ سورہ کلی جو ہوتا ہے وہ 80% ہماری طرح ہوتا ہے، ان کی ٹوپی ہماری طرح، ان کا پوشاک ہماری طرح، ان کی بولی ہماری طرح، وہ سلامی پڑھتے ہیں، وہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، وہ مذاق پہ بھی جاتے ہیں، آپ فرق نہیں کر پائیں گے کہ سورہ کلی کیا ہے۔ سورہ کلی کا مطلب ہے اور اس کو آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں، جو اس طرح کی فکر کرتا ہوں حضرت اور اس میں سب ٹھیک ہے، دیٹ پرسن از سورہ کلی۔ واٹ از آل از؟ اگر کوئی کہتے کہ سب اللہ کا بندہ ہے، سب کو سب کے بدن میں وہی خون ہے، یہ خون جو ہوتا ہے نا، میڈیا نے شروع کیا تھا، کہاں تو خون کی باتیں یہاں تک آ گئی، کاٹ کے دیکھو ان کا بھی لال ہمارا بھی لال، ان کی بھی جو کیفیت ہوگی کرنے کے بعد ہماری بھی وہی ہوگی، ہم بھی وہ بھی انسان، ہم بھی انسان ہونے میں تو برابر ہے، اس پہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ سوال عقیدہ کے تعلق سے ہے، عقیدہ خون میں نہیں ہوتا، خون میں عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اگر ان کا عقیدہ سیکھ کریں گے پھر بنیادی طور پر ان کا عقیدہ سب سے بڑی کمزوری سورہ کلیت کی یہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ سورہ کلیت ان کو کون سا اینٹی بایوٹک چاہیے، ان کی بیماری یہی پہ پکڑ پاتی ہے، ان کو اعلیٰ حضرت بھی سمجھ نہیں آتا ہے، غریب نواز آ جاتا ہے، مقتول سمنا آ جاتا ہے، ان سب کچھ مانتے ہیں۔ مقتول سمنا کی بات کریں گے، سرکار مقتول سمنا کے تعلق سے ہم سے سنیے، پوری زندگی بتاتے رہیں گے، سرکار غریب نواز کے بارے میں بتائیں گے، مگر سارے اولیاء و صالحین کے بارے میں بتا کے جب اعلیٰ حضرت پر بات آئے گی تو خاموش، اور اعلیٰ حضرت کو تھوڑی بہت بتا بھی رہے ہیں تو تاریخ شریعت پر تو آگے بڑھی نہیں سکتا ہے، بس ہم سمجھ جاتے ہیں کہ 20% جو غلطی تھی یہی پہ تھی، باقی سلام فاتحہ سب کچھ ہماری طرف کرتے ہیں، وہی سب پکڑتے ہیں۔ اب جب اس کی گرفت ہوتی ہے یہ سورہ کلی ہے تو یہی لڑکا جو خاص سورہ کلی ہے
آج کا سورہ کلی مستقبل کا وہ اگر اس کا دوست اہل حدیث ہے تو اہل حدیث ہوتا ہے، وہابی ہے تو وہابی ہوتا ہے، اگر وہ ان کا نہیں جلنے والا کچھ اور مسلک کا ماننے والا ہے تو اس مسلک کا ماننے والا ہوتا ہے. اور ایسی ایسی دلیلیں ان کو بتائی جاتی ہے اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس بر وقت اس کی بات کا جواب تک نہیں ہوگا جو اعتراض کر دے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اعلیٰ حضرت کو ماننا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت اور مسلک کے اعلیٰ حضرت کوئی نیا دین نہیں ہے. سورہ کلی سب سے پہلے آپ کو یہ اعتراف کر کے بولیں گے کہ یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کیا ہے. مسلک کے اعلیٰ حضرت یہ نئی چیز ہے وہ کہتے ہیں، اس لیے آپ کو روکتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں آپ کے باپ سنی تھے، اعلیٰ حضرت سے پہلے کے لوگ مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے نہیں تھے تو ہم کیوں مانیں گے. اس لیے نئی چیز ہے اور ہر نئی چیز کو نہیں ماننی چاہیے. یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ ساری چیزیں کر کے آپ کو سمجھا دیتے ہیں. آپ کہیے کہ آپ اعلیٰ حضرت اور مسلک کے اعلیٰ حضرت، مسلک کے اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت کا ہی ایک دوسرا نام ہے جو تفریق کے لیے ہم نے اس لیے مسلک کے اعلیٰ حضرت کہا تاکہ یہ کلیئر ہو جائے. وہ دیوبندی حضرات جو اپنے کو سنی کہتے ہیں ان سے ہم منفرد اور ممتاز ہو کر یہ کہیں کہ ہم وہ سنی ہے جس سنیت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی، فتاوے لکھے، آپ کی خدمات شامل ہوئی. یعنی ہم جو سنی ہے وہ آپ سنی نہیں، ہم وہ سنی ہے جو سنی سرکار اعلیٰ حضرت ہے. اس تفریق کے لیے مسئلے کے اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے ایسا کبھی نہیں کہا یہ میرا مسلک ہے اور اس کو ماننا میرے لیے ضروری ہے. اعلیٰ حضرت نے اہل سنت والجماعت پر عمل کرنے کی آپ نے ترغیب فرمائی، عمل کرانے کے لیے آپ کو آپ نے ترغیب فرمائی. باقی کچھ اور دوسرا میسج نہیں ہے. یہ سب سے بڑا پیغام تھا آپ کے لیے. اس لیے میں مانوں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت آپ کے لیے نہایت ضروری ہے. ایک وقت روٹی کم کھاؤ، یہ 5 دن کی زندگی، 4 دن کی زندگی میں 3 دن کی زندگی، اس میں کتنی خوشحالی آپ کو آ سکتی ہے. ایسا نہ ہو اس خوشحالی میں گم ہو کر آپ اپنی آخرت کو تباہ کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرنے کے قابل اپنے کو بنا لو. اس لیے کبھی بھی مسلک کے اعلیٰ حضرت سے 1 انچ بھی نہ ہٹا جائے. مسلک کے اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے، مسلک کے اعلیٰ حضرت ہماری شان ہے. مسلک کے اعلیٰ حضرت اگر ہم بولتے ہیں تو صرف یہی لفظ مسلک کے اعلیٰ حضرت کہنے کی بنیاد پر 3 بڑی بیماریوں سے ہم بچاتے ہیں. ہم اگر اعلیٰ حضرت والے ہیں تو وہ ہم اشرف علی فیملی والے نہیں. اگر ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں تو کوئی ہم کو وہابی نہیں کہہ سکتا، ہمیں کوئی صاحب اہل حدیث نہیں کہہ سکتا، ہمیں کوئی نیچری نہیں کہہ سکتا، ہمیں کوئی قادیانی نہیں کہہ سکتا. صرف اعلیٰ حضرت کا نام لے کر ایک انسان اپنے آپ کو یہ بتانے کے قابل بن جاتا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت والا ہوں. گویا میں سرکار غریب نواز والا ہوں، میں غوث پاک والا ہوں، میں غوث پاک کے ماننے والا ہوں، میں مقصود سمنا کا طلبگار ہوں، میں مقصود سمنا کا عاشق ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں. صرف اعلیٰ حضرت کی محبت کی بات کر کر ایک انسان ایک وقت میں تمام اولیاء الصالحین سے محبت کا دعویٰ پیش کرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو ماننا ضروری ہے تاکہ ایک آدمی بول دے کہ میں اعلیٰ حضرت والا ہوں تو آسانی سے یہ سمجھا جائے کہ اگر یہ اعلیٰ حضرت والا ہے تو یہی مقصود سمنا والا ہے، یہی اجمیر کے ماننے والے ہیں، یہی بغدادی بھی ہے، یہی بغداد کے شہنشاہ کے عاشق ہے، اور یہی آپ تمام اولیاء الصالحین اور تمام صحابہ اور تابعین تمام علماء مجتہدین کی محبت ان کے دل ہے. صرف اعلیٰ حضرت کی محبت کی بات کر کے ہم نے تمام کی محبت کا اعلان اپنی زبان سے کر دیا. یہ آسان سا طریقہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اپنی تمام خرابیوں کو اپنے سے دور کر کے اپنی زبان سے، اپنے کردار سے اپنی اچھائی کا پیغام دنیا کو دے دیں. نوجوان تو بہت جو بھی ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے نوجوانوں کو باہر کی روزی کے لیے گزارنا پڑتا ہے. کون نہیں جاتا ہے، لیکن باہر کا سفر میں ان کو بہت پتا کیا. آپ دیکھ لیجیے گا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو سرگرما آج ہے اگر آپ جاگرک نہیں ہوئے 10 سال کے بعد وہ سرگرما نہیں رہے. ایسا مت کہیے کہ میں آتا نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں رہتا ہے. فون پہ جو لوگ آتے ہوتے بھی لوگوں سے تو مسائل جو پوچھتے ہیں تو ان کے سوالات جو ہوتے ہیں ان سوالات سے میں سمجھتا ہوں. کتنے بجا نہیں بجا تو اس سے بھی سمجھتا ہوں کہ لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی شادی سے ہمارے درمیان شکار ہو رہا ہے. اللہ کے بعد سے اب ہم کو کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کی طاقت پر نظر دوڑائیے. اگر وہ اگر اس طرح کی بیٹھی باتیں دیکھتے ہیں
آپ ان کو سمجھا دیے. اور اکثر محفل میں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے حالاتوں کے تعلق سے آپ 2-4 جملے نوجوانوں کے بیچ میں آپ علماء کو بتائیے کہ حضرت آپ بتائیے نوجوانوں کو. اگر نہیں بتائیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارا ہمیشہ شرما جو پورے ہندوستان میں بڑی عزت. آج میں ظفر عقیل کا فون آیا تھا. میں نے کہا دربھنگہ اور مدھوبنی کے بیچ ماڈل سے تھوڑا الگ موقع ہے نا. بولا شرما الگ الگ کوئی تو نہیں ہے جو بولے کہ نہیں ہے. بڑی عزت بڑا نام ہے. اور بڑے بڑے خطیب اور شاعر کی تمنا اور چاہ ہوتی ہے کہ میری ایک دو بار حاضر ہو جائے, نوجوانوں سے ملاقات ہو جائے. جلسہ روزانہ رات میں پڑھنے والے بھی ایسا نہیں کہ جو جلسے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں وہ اس یہاں آنا چاہتا نہیں. جو بالکل بزی رہتے ہیں ان کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ میری قوم ہے. کسی بات کی محبت اور آپ کی چاہت. اور جیسے یہ قیمت کی نوجوانوں میں یہ بیماری آئے گی اور نوجوان کا دماغ کے یہ قیمت جب چاہتا رہے گا پھر اچھے سے اچھے عالم کی دور کی بات ہے. چھوٹے سے چھوٹے ہمارے حضرت بھی آنا نہیں چاہیے. ایک شاندار مدرسہ جو ہے اور بڑا بڑا یہ اللہ نے کوئی کمی آپ کو نہیں دی. بہت پیسے ہیں, بہت پیسے, بہت برکتیں ہیں. اتنے پیسے اتنی برکتیں آپ کو ہیں اور مزید اللہ نوازے. کمی صرف ہے بھی اصلی ہے. وہ بھی سب میں نہیں, 2-4-10 لوگ ہمارے وہ ہیں ہمارے بچے, وہ ہمارے نوجوان ہیں, ابھی بگڑے نہیں ہے مگر بگاڑ کی صورت بن رہی ہے. اللہ خیر فرمائے ایسے بچوں کو, ہمارے بچوں کا ذہن اللہ صاف کرے اور مدرسے کے اعلیٰ حضرت پر شدت کے ساتھ ان کو عمل کرنے کی اللہ توفیق بنائے. یہ باتیں بتانی تھی مجھے, اور میں نے ضرور سمجھا تھا کیونکہ اللہ کے ولی کی محفل ہے اور ولی کی محفل میں ولی کے بارے میں نے بتایا ہے. ہم کو بتایا غوث اعظم کے بارے میں باتیں ہوئی, اللہ کے ولی کے بارے میں باتیں ہوئی. اب میں بتاتا ہوں صاحب حرام خوری کے بارے میں. کرامت کس کو کہتے ہیں؟ عالم حرام خوری سے بچتے ہیں. عالم زبان کو ہمیشہ نفیس اور پاک رکھ کر اپنی زندگی کی تمام مصیبتوں کو خود جھیل لیتے ہیں مگر اکثر نہیں کہتے ہیں. 7,000 میں, 6,000 میں, 5,000 میں, جتنے بھی آپ کی ڈیوٹی تک نہیں ہوتی کسی عالم کی اتنی طرح ہوتی ہے. مگر اپنی زندگی کی تمام تکلیفیں برداشت کر کے آپ کے گاؤں کی, مسجد کی, آپ کی تمام طرح کی مدرسے کی گراوٹی, یہ صفائی, وہ صفائی, ہر ایک ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں. اب ولی پر ملے اور کیا وہ ولی بھائی. جس زمانے میں آپ نے 50,000 روپئے صرف آپ کے 50,000 کے خرچے آپ کے سفر میں گھر آنے اور واپس جانے میں ہوتے ہیں, اتنی پورے سال کی آپ کی مسجد کے امام کی تنخواہ کرنی ہوتی ہے. اور اتنی کم تنخواہ پر اور اتنے کم پیسے پر اگر ان کی زندگی آپ سے بہتر گزر رہی ہے تو یہی تو ان کی کرامت ہے. یہی ان کی کرامت ہے کہ کبھی ان کی بیوی کو کبھی ہاسپٹل میں 10 دن کے لیے یہ ایڈمٹ نہیں کرنا پڑتا. یہی ان کی کرامت ہے. یہی ان کی کرامت ہے کہ وہ 5,000 روپیہ مہینہ کماتے ہیں مگر ان کا بدن آپ کے بدن سے اچھا مہکتا ہے. ان کے کپڑے آپ کے کپڑے سے زیادہ مفید ہوتے ہیں. ان کی زبان کی گفتاری سن کر لوگ مروب ہوتے ہیں, ڈرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. اور آج کے احساس آپ کی بیوی بھی آپ سے نفرت کرتی ہے اور ان سے پورا جہاں آپ سے محبت کرتا ہے. یہی وہ کرامت ہے. اس لیے جو عالم دین ہے, جو عالم ربانی ہے, ان سے آپ محبت کریں, ان سے الفت کریں. کیونکہ ایک عالم کی صورت میں جو مسجد کا عالم ہے اسی کی صورت میں اللہ کا ایک ولی آپ کے سماج میں موجود ہے. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب, دلی, ہریانہ, کلکتہ میں کما کے کھاتے ہیں اور اسی کمانے کی وجہ سے ہم نے بلڈنگیں بنائی. ارے صاحب بلڈنگ پیسہ کون نہیں کماتا؟ بلڈنگ سب کیوں نہیں بناتا؟ پیسے کس کے پاس نہیں؟ خوشحال سب کیوں نہیں ہے؟ دولت کس کے پاس نہیں ہے؟ خوشحالی سب کے پاس کیوں نہیں؟ خوشحالی سب کے پاس نہیں ہوتی. خوشحالی انہیں کے ساتھ ہوتی ہے جن کے خوشحالی کے لیے اللہ کے ولی ان کی طرف نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں ہوتی ہے. اور وہ اللہ کے ولی آپ کی مسجد کے امام اور آپ کے خطیب, آپ کے مدرسے کے صاحب جو اساتذہ ہیں ان کی صورت میں جو گزرتے ہیں. کہتے ہیں کہ 40 میں ایک ولی ہوتے ہیں, 40 لوگوں میں ایک ولی ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب مجمع میں دعا ہوتی ہے تو ان میں سے کون ولی ہے اور کس کی وجہ سے اللہ نے برکت دیتا ہے, کس کی موجودگی کی وجہ سے اللہ فیصل باب اتنی باغیں لائے ہیں. آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا. آپ صرف اس بھروسے پر آپ سب کو اچھا سمجھیں
ہو سکتا ہو اس شہروں میں اس طرح کی برکتیں، خیر و برکت کی بارشیں، نوجوانوں میں ترقی، سب کے پاس گاڑی، سب کے پاس موبائل، سب کے پاس پیسے، سب کے پاس اپنا روزگار، یہ ساری چیزیں کس ولی کی موجودگی کی وجہ سے ہے آپ نہیں جانتے ہیں. جب نہیں جانتے ہیں تو اس ٹائپ کے جتنے بھی ہیں ان سب کو آپ احترام کریں، احترام سے دیکھیں نہ جانے کس کی صورت میں کون اللہ کا ولی آپ کو کب مل جائے اور کیوں کی دعا لگ جائے اور آپ کی زندگی میں بہاریں آنا شروع ہو جائے. مگر یہ بہار کی مہمان اسی لیے ہمارے بہار والے ہاتھ نہیں ڈالتے. ہمارے ہاں مرنے کے کئی سال کے بعد ہم سمجھتے کہ ابھی تو آدمی زندہ میں بیچارے کو پانی نہیں دیتا تھے، انتقال ہونے کے بعد چادر لے کے دروازے میں کھڑا ہوا تو رو رہا ہے تو حضور 2 بیٹا دے دیجیے، 3 بیٹی دے دیجیے، بہت پریشان ہے کو لڑکا دے دیجیے. کون کہتا ہے؟ وہی آدمی جو پانی تک نہیں دیتا زندہ ہے. ہمارے یہاں سرکار فرم مظفر علی رحمہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، ہندوستان میں دنیا کے ٹاپ 10 کے عالموں میں سے ایک عالم کا نام حضور خواجہ مظفر علی رحمہ. میں نے ان کا سبروز دیکھا ہے، بہت دور تک گاؤں میں وہ پہچان نہیں دی جو آج ہے. ان کی وفات کے بعد، مرنے کے بعد جب جنازے کی صفحیں تیار ہونے لگی اور کئی صفحیں مٹی سے باہر بہت بھیڑ، کوئی کہاں دلی سے، کوئی بمبئی سے، کہاں سے لوگ آئے. جب گاؤں والوں نے اتنی بھیڑ دیکھا تو وہاں کی جو مادری زبان ہے، لوکل زبان، وہاں کی لوکل زبان ہے، لوگوں نے کہا کہ بہت پہنچا آدمی لگ رہا ہے، بہت جان پہچان تھا، کہاں سے آدمی آ گیا جنازہ. سرکار خواجہ مظفر علی رحمہ کے عرص سے رہی ہے، ان کے جنازے کو دیکھ کر لوگوں نے سمجھا لگتا ہے کہ بہت پہنچا ہوا ہوگا، یہ فلانے کا بیٹا بہت پہنچا ہوا ہے، ایسے بولتا ہے. اور آج ان کے مزار کا آپ نے دیکھ کے بھوک جھاڑ سے ہو جائے گا. بھیڑ لگتی ہے تو لمبی لائن لگتی ہے. زندگی میں کسی نے کرسی نہیں دی ان لوگوں نے جو آج بھی لگا دیا. اس لیے اس سے پہلے کہ آپ کسی کی وفات کے بعد ان کے مزار پہ جائیں، ان کی قبر پہ جا کر آپ دعا کریں، ان کی زندگی میں ان کی ایسی خدمت کر دیں کہ کبھی مزار پہ جانے کی حاجت نہ ہو. آپ کی خدمت ہے وہ آپ کے لیے اتنی دعائیں دے دیں، وہ اللہ کے ولی کی دعائیں ہوگی، آپ کی زندگی کی تمام تکلیفیں دور ہو. اور ضروری نہیں کہ اللہ کا ولی ہی ہو تبھی آپ کی خدمت کریں. ایک معمولی سا انسان، عام آدمی، اس کا بھی دل توڑنا اور ان سے بھی اس کے دل کو توڑنے کی ممانعت اور ان سے محبت کرنے کی ترتیب ہمارا اسلام رکھتا ہے. اب ایک عام انسان کا دل نہیں توڑ سکتے ہیں، اور ایک عام انسان سے محبت بیٹھے انسان آپ کو کرنے کا جو پیغام اسلام کے پیغمبر نے جو اپنے بیان سے اپنے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، یہ ہمارا اسلام کا ایک بہت نفیس پیغام دنیا کے لیے. آپ ہر انسان سے محبت کریں. ہو سکتا ہے چلنے والے راستے میں ننگے پاؤں جا رہے ہیں، اسی کی صورت میں کوئی ایسا مقبول بنتا ہے جس بندے کو آپ پہچانتے نہیں. ایک اللہ کے ولی کے بارے میں نے خطیب سے سنا، نام میں وہ اس اللہ کے ولی کا بھول رہا ہوں، اور اسے خطیب سے سنا تھا، میں نے کسی کتاب میں پڑھی نہیں ہے، کیونکہ خطیب صاحب اکثر واقعہ بغیر پڑھے بیان کرتے ہیں، اسے تو میں کام نہ لکھوں اور میں جو ذمہ دار آدمی سے میرا نام بتا دیا ان کا، وہ پھنسیں گے. اب واقع کیا تھا، میری سچائی لگ رہی اس میں. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں 23 سے 25 سال تک خدمت کیا، لوگوں کو پانی پلانا اور ان کی باتوں میں جو لوگ آتے ان کو راستہ بتانا، ان کی ڈیوٹیاں سیدھی کرنا، ان کے لیے مسئلے دینا، نماز پڑھنے کے لیے خدمت گزارتے ہوئے غوث اعظم کی بارگاہ میں 25 سال تک تقریباً انہوں نے اپنا وقت اسپینڈ کیا. 25 سال. جب بڑھاپے کی عمر ہو گئی اس کے بعد خود طبیعت بالکل بوجھل کی ہو گئی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں تو 25 سال یہاں رہ گیا ہوں، جب مجھے یہی کام کرنا ہے، مسافروں کو کھانا پلانا ہے، پانی پلانا ہے، راستہ بتانا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، تو کیوں میں بغداد میں ہوں، یہ کام تو میں جا کر مدینے میں کر سکتا ہوں. اس سے بڑی بات ہے میں چلتا ہوں وہاں جا کر میں خدمت کروں گا تو زیادہ بینیفٹ میرے لیے ہوگا کہ بچے ہوئے زندگی میں ایام ہے وہ مدینے میں گزریں گے. بس اسی ارادے سے انہوں نے آخری کلام کا کربلا سے آپ کی بات میں پیش کیا تو حضور چلتا ہوں کو بس اپنی فوٹو جیسی آپ نے باندھی اور ہم صحیح کر گئے. راستے میں شام ہوئی
درد کرنے لگا، راستے کی تکلیف کے خوف کو محسوس کیا. اس نے پوچھا لوگوں سے جو راغب تھے کہ آس پاس گاؤں میں کوئی اللہ کے ولی ہے، بزرگ ہیں، میں ان کے گھر سے جا کے رات رہنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کچھ دور میں جائیے، ایک گاؤں پڑتا ہے، لیٹ ہو جائے گا، وہاں پہ ایک اللہ کے ولی ہے اس گاؤں میں، ان کے پاس اکثر لوگ ٹھہرتے بھی ہیں اور بہت اچھے ولی ہیں. تو یہ سن کر بڑی تیزی سے آپ چل دیے ادھر کہ چلو بھائی رات بھی گزر جائے گی اور کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کچھ دیر بیٹھنے کا شرط بھی مل جائے. وہ بیچارے چلے ہوتے اس گاؤں میں پوچھنے کا یہ خیال ہے. فلاں مرضی کیا حضور میں فلاں آدمی میں مسافر ہوں، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، رات ہو گئی تو میں سوچا آپ کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں. کسی نے بتایا کہ اللہ کے ولی ہے، حضور آپ کو مجھے اپنے گھر کا مہمان آج رات بنا لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مہمان بنایا. آپ نماز عشاء شروع میں ساتھ میں پڑھی. عشاء پڑھنے کے بعد فجر کی نماز بھی ساتھ میں دونوں نے ادا کی. اس کے بعد رات بہت ساری گفتگو بھی ہوگی اور کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھی جن کا گھر تھا وہ اتنا زیادہ بولتے تھے، زبان تھے اور بہت اس کو ہوتا ہے کسی کو بولنے کی فکری عادت ہوتی ہے، کسی کو بولنا پسند نہیں ہوتا ہے، خاموشی سے کام کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیشہ وہ چاہے کہ ہم ان پر حاوی رہیں. ارے میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں اتنی رکعت پڑھتا نہیں تو سوتا نہیں ہوں، میں اتنی بات کرتا ہوں، میں اتنے سارے قرآن پڑھتا ہوں، اتنی تلاوت کرتا ہوں، سب میں کرتا ہوں. تو اب وہ مہمان جو آئے تھے گزرتے وہ تو دیکھ کے ڈر گئے، سوچے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، میں تو چھوٹا موٹا سمجھاتا ہے.